أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لرب هو شاف للسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان و عم نوالو. حاضرین کرام، ماہ شعبان المعظم کا یہ چوتھا جمعہ ہے اور اس مہینے کا آخری جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ فقیر گناہگار سمیت آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وقت کی کمی کے باعث قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا. آیت الکرسی آیت کریمہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت، فضائل اور اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. اس لیے اسی پر گفتگو مقصود ہے، اور موضوع یہی ہے آیت الکرسی کی اہمیت، آیت الکرسی کی تفسیر اور فضائل. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کے بارے میں بہت کچھ احادیث میں فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے اس پر گفتگو کی ہے. قرآن مجید کی بڑی آیت ہے، ایک ہی آیت مگر طویل آیت. اللہ پاک کے اسم ذات سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا ہو. شروع ہی میں لفظ اللہ ہے. اللہ ذاتی نام پاک ہے اللہ کا. صفاتی نام تو بہت سے ہیں اللہ کے، ان ناموں سے اللہ کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے.
مگر صفاتی نام اور ذاتی نام میں بڑا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ صفاتی نام تو بندوں کے بھی ہوتے ہیں، مگر ذاتی نام جو اللہ کا ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے. کوئی جاہل شخص بھی اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھتا، اور رکھنا بھی منع ہے، کیونکہ یہ نام صرف اللہ کو زیبا ہے. اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے، یہ اسی کا حق ہے کہ اسی کے ساتھ یہ نام ہو. تو صفاتی نام جو دوسرے ہیں، قادر، قدیر، سمیع، بصیر، علیم، خبیر، رؤوف، رحیم، یہ صفاتی اسماء پاک ہیں. یہ تو بندوں کے ہوتے ہیں، مگر اللہ کا نام صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. اور اسی کے لیے ہے. اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اس کا نام ذاتی اللہ ہے. پھر اس کو خدا بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کے معنوں میں آتا ہے. خدا کہنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ خدا صرف اللہ ہی کو کہا جا سکتا ہے، کسی اور کو نہیں. تو جب خدا کہا جائے گا اس سے مراد بھی اللہ ہے. اس کی تشریح علماء کرام نے کر دی ہے کہ اللہ کے لیے خدا کا لفظ بھی ہے، اور اللہ کے لیے خود اللہ ہے نام. اللہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ، الہ کا معنی ہے وہ ذات جو عبادت کے لائق ہو. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہو، سوائے اس کے. تو ہو کا اشارہ بھی اللہ کی ذات پاک کی طرف ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ کسی کی عبادت نہیں، بلکہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. کیونکہ جو بھی اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کے قائل ہیں دیگر مذاہب میں، یہ آیت شریفہ ان کے خلاف ہے کہ کوئی چیز اللہ کی مخلوق میں سے عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، چاہے اس کا تعلق پتھروں سے ہو جیسے بت ہوتے ہیں، چاہے اس کا تعلق درختوں سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، جانوروں سے ہو. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جانوروں کو بھی پوجا کے لائق بنا دیا ہے. وہ جانوروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ پتھروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، جو شرک ہے.
کیونکہ پوجا کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے، اور عبادت سب اسی کو زیبا ہے، چھوٹی ہوئی عبادت ہو یا بڑی عبادت، کھلی ہو یا چھپی، اکیلے کی ہو یا اجتماعی، عبادت ہے تو پھر اللہ کے لیے۔ تو تمام تر عبادت کا لائق کون ہے؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ۔ تو اس آیت الکرسی جس پر ابھی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے پہلے الفاظ اس کے جو بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا معنی معبود، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ویسے بھی ہم روزانہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں بھی یہی اقرار ہے، کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، لا الہ، کوئی اور معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، الحی القیوم۔ اب جو اس کے نام آئے اللہ پاک کے، یہ بڑے اہم نام ہے صفات میں سے، حی و قیوم۔ اکثر یہ نام لوگوں میں ورد کیے جاتے ہیں، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، بہت بڑا اہم وظیفہ ہے، بابرکت، اور دعا بھی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کے ساتھ استغاثہ کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں بھی یہ الفاظ آ گئے ہیں، یا حی یا قیوم، اور یہاں آیت شریفہ میں بھی ہے یا حی یا قیوم۔ تو جس کا جی چاہے بطور وظیفہ کے، بطور ورد کے، حصول برکت کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے، یا حی یا قیوم۔ اب حی و قیوم میں جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا حی ہے، حی کا معنی زندہ عربی میں، حی، الحی، زندہ۔ اب زندہ تو بندہ بھی ہوتا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہو، جو مخلوق اللہ کی اس وقت دنیا میں موجود ہے، سانس لے رہی ہے، وہ اپنے آپ کو زندہ کہہ رہی ہے نا۔ مگر ہمارے زندہ ہونے میں اور اللہ کے زندہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہم زندہ ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے زندہ رکھنے سے، اور اللہ زندہ ہے خود اپنے وجود سے، اپنے آپ سے، اس کو کسی نے زندہ نہیں رکھا۔ اور ہم زندہ ہیں دنیا میں آنے کے بعد، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، اور ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے مگر اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اللہ کا زندہ ہونا یہ بہت
بڑا معنی رکھتا ہے. ہمارا زندہ ہونا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ جب چاہے ہمیں زندہ رکھے، جب چاہے ہم سے زندگی لے لے. ہم اپنی زندگی کو بچا نہیں سکتے. 70 پردوں میں بھی اپنے آپ کو چھپا لیں تب بھی زندگی زندہ رکھ نہیں سکتی ہمیں. اور زندگی تو خود اللہ کی مخلوق ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. تو زندگی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ خود خالق ہے. تو جو اللہ زندہ ہے، جو یہاں پر فرمایا اللہ نے خود، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا زندہ ہونا ایسا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ ہی تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی اللہ ہی ہوگا. رہے نام اللہ کا. اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی رہے گا. اب یہ زندگی تو بہت بڑی زندگی ہے نا. یہ زندہ ہونا، ایسا زندہ ہونا تو کس کے مقدر میں ہے؟ الحی القیوم. قیوم کا معنی ہے قائم رہنے والا اور قائم کرنے والا. خود بھی قائم ہے، مگر ایسا قائم ہے کہ دوسرے اس سے قائم ہے. یعنی ہمارا اگر قائم ہونا ہے موجودہ وقت میں تو اللہ کے حکم سے ہے. اللہ جب تک چاہے جس کو قائم رکھے اور جسے چاہے اس سے فنا کر دے. اللہ کو زیبا ہے کہ وہ بیک وقت حی بھی ہے اور بیک وقت قائم بھی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. زندہ رہنے والا ہمیشہ، یہ اس کی صفت ہے. اللہ کی صفت جو زندہ رہنے والی ہے وہ کسی کے پاس نہیں. ایک انسان 100 سال تک بھی زندہ رہ جائے یا 200 سال تک بھی رہ جائے تو اللہ کی صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آخر اس کو فنا ہے. بقا صرف اللہ کی ذات پاک کو ہے. اس آیت کریمہ میں، جس کو ہم آیت الکرسی کا نام دے رہے ہیں، حدیث میں بھی آیت الکرسی کہا گیا ہے. بچہ بچہ یہ نام جانتا ہے آیت الکرسی کا. گھر میں مائیں پڑھ پڑھ کر بچوں کو پھونکتی ہیں آیت الکرسی. آیت الکرسی بیماروں پر پڑھی جاتی ہے، نظر بد کے لیے پڑھی جاتی ہے، حفاظت کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو یہ کوئی معمولی آیت نہیں، بڑی گہری آیت شریفہ ہے. تو اللہ کی اس میں ذات کا بھی بیان ہے اس آیت کریمہ میں، کیونکہ شروع ہی اللہ کے نام سے ہوئی، میں نے آپ کو بتا دیا، ذاتی نام سے. اور پھر اللہ کی صفات کا ذکر اس میں آ رہا ہے نا. تو 2 صفات تو یہ ہو گئیں، حی و قیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ کے لیے زندہ، ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ تک قائم. پھر اگلی صفات کا بیان آ رہا ہے اس میں، خوبیاں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند. سنۃ اونگ. اونگ کیا ہوتی ہے؟ نیند کا جو پہلا درجہ ہوتا ہے، پکی نیند نہیں کہتے اسے، ہم اونگ کہتے ہیں.
بیٹھے بیٹھے بھی اونگ آ جاتی ہے بندے کو، اونگ آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اعضاء جوڑ ڈھیلے نہ پڑ جائیں. تو اونگ تو بندوں کو آ جاتی ہے، یہ بشری تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پاک کے لیے منع فرما دیا کہ اس کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ اسے اونگ آ سکتی ہے، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے. کسی گاڑی کا ڈرائیور اگر گاڑی کو چلاتے ہوئے اونگ کا شکار ہو جائے یا نیند کا شکار ہو جائے تو حادثے کا امکان موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس شائبے سے پاک ہے. فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں پکڑتی، کیونکہ یہ نقص نقائص میں سے ایک نقص ہے. اونگ عیب ہے ایک طرح کا، اور اللہ تعالی کی ذات پاک ہر چھوٹے بڑے کھلے چھپے نقص سے، عیب سے پاک ہے. اس کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی نقص ادھر ہو سکتا ہے، کوئی عیب ادھر ہو سکتا ہے، نہیں. اس لیے فرمایا کہ اس کی صفات میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ ہر وقت باخبر ہے. نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اب اس میں ملکیت کا تصور آ گیا کہ بندہ اگر اللہ کے دیے ہوئے سے سرمایہ دار بن جائے، سرمایہ کار بن جائے، بہت بڑا دولت مند بن جائے، تو اسے یہ خیال ضرور رہنا چاہیے کہ یہ میرا اپنا نہیں ہے، میں اس کا حقیقی مالک نہیں، میرے پاس تو اللہ نے آزمائش کے لیے دیا ہے بطور امانت، کہ میں اس کے دیے ہوئے میں سے کیا کرتا ہوں، کہاں خرچ کرتا ہوں، کتنا خرچ کرتا ہوں، کیسے خرچ کرتا ہوں، کب خرچ کرتا ہوں، اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے مجھ کو عطا کیا ہے. ورنہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، نیچے تک، آسمانوں میں اوپر تک، وہ سب اللہ کا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حقیقی مالک تو ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ جل شانہ. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب اس آیت الکرسی میں یہ الفاظ بہت بڑے اہمیت کے حامل ہیں. وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. بعض بدعقیدہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف ان الفاظ کے پہلے حصے کو لے کر یہ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ تم نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہو، تم ولی کا وسیلہ پیش کرتے ہو، تم اور کسی نیک صالح بندوں کا وسیلہ پیش کر دیتے ہو. اللہ کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں. اللہ کا تو یہ فرمان ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفیع بنے، سفارشی بنے،
مگر اس سے اگلا جو الفاظ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ الا باذنی، فرمایا مگر اس کی اجازت سے. یعنی یہ ضرور ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک وہ ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی کچھ دم نہیں مار سکتا. جب بھی کسی کی سفارش اور کسی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ کی اجازت سے ہوگا، یعنی اللہ اذن دے گا. روز قیامت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذن ملا ہوا ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے، منصب شفاعت، اس پر ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی التجا کرنے والے، گناہ گاروں کو بخشوانے والے. وہ منصب حضور کا اپنی جگہ پکا ہے. حدیث پاک میں خود اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ کوئی نبی بھی اس دن شفاعت نہیں کرے گا، بلکہ ہر نبی اپنی قوم کو، اپنی امت کو میری طرف روانہ کرے گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ. آج منصب شفاعت اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، وہ تمہاری بخشش کی دعا کریں گے. اور پھر اللہ کے حکم سے صالح اولیاء اللہ، علماء حق، حفاظ قرآن، یہ بھی شفاعت کریں گے، یعنی سفارش. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ قربانی کا جانور بھی اپنے کھروں سے اور اپنے بالوں سے پیش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے قربانی کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا. تو معلوم کیا ہوا؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کہ یہ جو حصہ ہے اس میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے یہاں سفارش کوئی کر نہیں سکتا الا باذنہ، جب تک اس کا اذن نہ ہو. تو معلوم ہو گیا کہ اذن ہوگا، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہوگا ہی نہیں، کوئی سفارشی ہو ہی نہیں سکتا مگر نہیں. اذن کا لفظ لا کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ سفارش ہوگی اللہ کی اجازت سے ہوگی، اذن سے ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی ما قبل اور ما بعد، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، وہ جانتا ہے سب کچھ، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی اللہ ہوگا، تو اس وقت کا بھی اللہ کو معلوم ہے. چنانچہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن یہ اللہ کے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے ہم پیش کریں یا نہ کریں. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے دعا کا، ورنہ اللہ تعالی ہماری حاجت جانتا ہے، بغیر کہے ہوئے جانتا ہے، ہمارا حال جانتا ہے، بغیر بتائے ہوئے جانتا ہے. ڈاکٹر کو ہمارا حال بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہمارا ایسا ہو گیا، ہمیں ویسا ہو گیا. اللہ کو بتانے کی حاجت نہیں ہے، مگر چونکہ دعا کے طور پر حکم ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھو، اپنی فریاد رکھو، بتاؤ اللہ کو، تاکہ تمہاری عبدیت کا اظہار نظر آئے، تمہاری بے کسی، تمہاری بے بسی پتہ چلے، تمہارے اندر غرور نہ آنے پائے، اندر سے تمہارا دل یہ آواز دے کہ دیکھو تم تو وہ ہو کہ تمہیں تو اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی حاجت ہے، فریاد کرنے کی ضرورت ہے،
التجا، منت، سماجت، یہ کرو. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. فرمایا اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. یعنی اللہ کا جو علم ہے اس کا احاطہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. بندے کے پاس جو علم ہے وہ ایک ذرہ بھی اگر شاید ہو تو مشکل ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. جو کچھ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اپنی مرضی سے بخش دیا ہے. نبی کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے کہ اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، وہ اپنی جگہ درست عقیدہ ہے، مگر اس کا تصور کیا ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے دیا ہے اور وہ ذاتی نہیں ہے. ان کا نبیوں کا، رسولوں کا علم وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. یعنی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ علم عطا فرمایا ہے. چنانچہ آگے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین. اب یہ کرسی سے مراد علماء فرماتے ہیں علم ہے، قدرت ہے اللہ کی. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ظاہری کرسی جیسے ہوتی، نہ خود اللہ مجسم اور نہ کوئی ظاہری چیز اس کے پاس. علم، قدرت اس کی، اس میں سب کچھ سمایا ہوا ہے. کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، پکڑ سے باہر نہیں. زمین و آسمان میں سے کوئی باہر جا نہیں سکتا، اس کی نظر ہر ایک پر ہے. جتنے عالم ہیں دنیا میں، ہر عالم پر اس کی گرفت ہے. جب چاہے جس کو گلے سے پکڑ لے، جب چاہے جس کو کہیں روک لے، جس پر چاہے اپنا تصرف فرما لے. کوئی اپنے آپ کو چھوڑا نہیں سکتا. وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی. یعنی اتنی بڑی خلقت اللہ کی، آپ دیکھیں نا، دنیا کا کوئی کنارہ ہے، زمین و آسمان کا کوئی کنارہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہو؟ نہیں. مگر ان سب کی نگہبانی اللہ کر رہا ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. جو ہے ما سوی اللہ کے سب کی حد ہے کہ ہے غیر محدود اللہ. اللہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے بلند بڑائی والا. یعنی ساری بڑائیاں، بلندیاں اسی کو ہیں. جب بندہ مرتے دم تک اس کو اپنے پیش نظر رکھے کہ ساری بڑائی اللہ کے پاس ہے، تو بس پھر اس میں غرور نہیں آ سکتا، پھر اس میں عجب نہیں آ سکتا. اور جب یہ پیش نظر نہ ہو تو دولت آ جائے تو غرور آ جائے گا، علم آ جائے تو غرور آ جائے گا، طاقت آ جائے تو غرور آ جائے گا، شہرت آ جائے تو غرور آ جائے گا. لیکن اگر یہ پیش نظر رہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ہے جو سب سے بڑا ہے اور سب سے عظیم ہے، تو پھر کوئی غرور نہیں آئے گا، شیطان بھاگ جائے گا. یہ ہے آیت الکرسی جو میں نے ابھی تلاوت کی اور مختصر وقت میں کچھ تشریح کی. فضائل میں بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو سوائے موت کے کوئی چیز اس کے درمیان آڑ نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. کہ جب موت آ جائے گی تو جنت میں چلا جائے گا. تو موت آنے تک تو وہ آڑ ہے، اس کے بعد کوئی آڑ نہیں. اور جب کوئی آیت الکرسی پڑھے تو حضور فرماتے ہیں جس رات پڑھے آیت الکرسی تو وہ خود اور اس کے گھر اور اس کا آس پڑوس اور پڑوس میں جو گھر ہوں وہ سب اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی امان میں آ جاتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، ایسے عظیم صحابی ہیں کہ جن پر رشک آتا ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک دن حضور نے ان کو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں. حضور نے فرمایا
کہ اے ابی، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے مجھے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا اللہ نے. کیسی شان ہوگی اس صحابی کی. ابی بن کعب. ان سے پوچھا حضور نے کہ قرآن کی ایک آیت، بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. پھر حضور نے فرمایا بتا. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ عرض کیا کہ آیت الکرسی. حضور نے فرمایا اے ابو المنذر، اللہ تعالیٰ تجھ کو علم مبارک فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت کی بھی اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وسلم.